إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ انبیاء کی پہلی 2 آیات با ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے غسل دینا اور اسے کفن پہنانا یہ حاضرین کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داریاں ہیں، اور غسل اور کفن کا مسنون طریقہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا ہے، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں مختصراً وہ بیان کیا گیا تھا۔ اب جب کسی مسلمان کو غسل اور کفن پہنا دیا جائے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نماز جنازہ یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مریض کی عیادت کیا کرو، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، مریض کی عیادت کرنا اور کسی فوت شدہ انسان کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اور نماز جنازہ کیسے ادا کرنی ہے اس کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ کے متعلق امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، اگر تم کسی شخص کی نماز جنازہ ادا کرو، اخلصو، تو خلوص دل سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو، اس کی مغفرت کی دعا اپنے دل سے کرو کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ تو نماز جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، خلوص نیت سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنازہ ادا کرنے سے انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان میت چارپائی کے ساتھ گھر سے چلے اور قبرستان میں جنازگاہ میں پہنچ کر نماز جنازہ ادا کرے اور واپس آ جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کر لی ہے، اب تدفین تک ساتھ رہے اور تدفین کے بعد دعا مانگ کر اپنے گھروں کو واپس پلٹ آئے۔ یہ دونوں طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قریب المرگ ہوتا، قریب الموت ہوتا، ہم اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع دیتے، آپ اس کے پاس تشریف لاتے، وہ شخص فوت ہو جاتا، اللہ کے رسول اس کے گھر میں رہتے، غسل
کفن، نماز جنازہ اور تدفین تک اللہ کے رسول ساتھ رہتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی ہے، پھر ہم نے اللہ کے نبی کو کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اطلاع دینے کا پروگرام بنایا، اور جب کوئی شخص فوت ہوتا پھر اللہ کے رسول کو بلاتے، غسل کفن وغیرہ کا انتظام ہوتا، اللہ کے رسول تدفین تک ساتھ رہتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کر قبر پر نہ جاتے اور جنازگاہ سے ہی جنازہ ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف پلٹ آتے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جنازے میں شریک ہونے کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ اور نماز جنازہ ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا جنازتن فی اہلہا، جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے میت کے گھر سے میت کے ساتھ جنازگاہ کی طرف چلتا ہے، گھر سے چارپائی اٹھائی اور میت کے ساتھ ہی وہ چل پڑا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَهُ قِيرَاتٌ، اس کے لیے ایک قیرات کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَبَعَهَا فَلَهُ قِيرَاتٌ، اور وہ چلتے ہوئے ساتھ آ گیا، جنازگاہ میں پہنچ گیا، نماز جنازہ ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک قرات کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِ انتظرها حَتَّى تُدْفَنْ، انتظار میں لگا رہا، بیٹھا رہا کہ دفن کیا جائے، تدفین کے بعد دعا مانگ کر واپس پلٹا، فَلَهُ قِيرَاتٌ، اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے گھر سے نکلا ایک قیرات، میت کے ساتھ چلا 2 قیرات، نماز جنازہ ادا کی 3 قیرات، اور چوتھی قیرات تدفین کے بعد دعا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل جبل احد، قیرات احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کا نام ہے۔ تو جو شخص کسی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثواب کی نیت سے جائے، دکھلاوے کی نیت سے نہ جائے، ثواب کی نیت سے جائے تو اسے 4 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر دکھلاوے کے لیے جائے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں شخص آیا اور فلاں نہ آیا، جب نیت میں یہ فطور آ گیا تو اجر و ثواب سے محروم ہو گیا، منہ دکھانے کے لیے گیا اور منہ دکھا کے آ گیا۔ ثواب کی نیت سے نماز جنازہ ادا کرنا یہ محمد علیہ السلام نے امت کو ترغیب دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلو تو اگر سواری پہ سوار نہیں تو میت سے آگے بھی چل سکتے ہو، پیچھے بھی چلو، دائیں بائیں بھی چل سکتے ہو، اور اگر سواری پہ سوار ہو تو پھر جنازے کے پیچھے پیچھے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا کہ نماز جنازہ میں جب شریک ہونے کے لیے جاؤ تو چارپائی میت اس کے آپ آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے، اور اگر سواری پہ سوار ہو تو پھر محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی نماز جنازہ ادا کرو۔ ہمارے معاشرے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، فوت پیدا ہو گیا یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ ہم ادا نہیں کرتے، اس بچے کو ویسے ہی قبرستان سے باہر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک ظلم تو یہ کرتے ہیں کہ بچے کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، اور دوسرا ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو قبرستان میں نہیں بلکہ باہر کسی زمین اور کھیت میں دفن کر دیا جاتا ہے۔
یہ دو ظلم کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا الطفل یصلی علیہا، جو بچہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ اور دوسری روایت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والسقط یصلی علیہا، السقط ایسا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، 4 ماہ کا بچہ جس میں روح پھونک دی گئی ہو اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں فوت ہو چکا ہے، ایسے بچے کو السقط کہا جاتا ہے، نامکمل ناتمام بچہ۔ السقط یصلی علیہا، چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یصلی علیہا، اس پر یصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی، اگرچہ بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی فوت ہو جائے۔ اور یہ جہالتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہم لوگوں سے، علماء سے یہ مسائل پوچھتے ہی نہیں، بس دیکھا دیکھی کہ یہ بچہ فوت پیدا ہوا، اسے دفن کیا جائے تو قبرستان سے باہر، نماز جنازہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، وہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے، وہ بچہ ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کریں، والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔ یہ بچہ اگر جنت کے دروازے پر والدین کا انتظار کر سکتا ہے تو یہ بچہ والدین کی مغفرت کی دعا کا سبب کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ بچہ والدین کے لیے رحمت کا باعث کیوں نہیں بن سکتا؟ اس بچے کی نماز جنازہ کیوں ادا نہیں کی جا سکتی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہٹے اور مختلف ائمہ کی فقہ میں پھنس گئے، اور ائمہ کی طرف جھوٹے اقوال منسوب کر کے یہ بات مشہور کر دی کہ بچہ پیدا ہو اور وہ مردہ پیدا ہو یا اس کے کان میں اذان نہ کہی گئی ہو، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کریں اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہ کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا بچہ کہ جو ناقص التخلیق پیدا ہوا ہو، یا ایسا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ رہا ہو اور روح پھونک دی گئی ہو، ایسے بچے پر یصلی علیہ نماز جنازہ ادا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں، کبیرہ گناہ، اب کبیرہ گناہوں کی تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، خودکشی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ شراب پینا بھی کبیرہ گناہ ہے، سود اور رشوت لینا دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے عمل سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو اہل تقوی لوگ ہیں، جو پرہیزگار نیک صالح لوگ ہیں، وہ ان گناہگار لوگوں کی نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی نماز جنازہ ادا نہ کی۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی لجنازہ، جب اللہ کے رسول کو بلایا جاتا نا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کر دے، پڑھا دے، یسأل عنہا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس مرنے والے کے متعلق سوال کرتے کہ یہ کیسا انسان تھا، اس کی زندگی کیسے گزری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فَإِنْ أَثْنَى عَلَيْهَا، اگر تو لوگ کہتے کہ یہ نیک تھا، اچھا تھا، صالح تھا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا تھا، فقام فصلی علیہ،
اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ اللہ کے رسول سوال کرتے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اور بتانے والے کہتے غیر ذالک کہ یہ برا انسان تھا، یہ اچھا نہ تھا، یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ فقال لأہلہ، اللہ کے رسول میت کے ورثاء سے کہتے شأنکم بہا، تمہارا معاملہ ہے، تم جانو اور یہ جانے، میں محمد الرسول اللہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ شأنکم بہا ولم یصلی علیہا، اور اللہ کے رسول اس بندے کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوتا تھا۔ لیکن آج بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہم علماء سمیت لوگوں کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیں کہ جو بے نماز ہے، ہم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے، یہ سودی معاملات کے میں مرتکب ہونے والا ہے، ہم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے، یہ فلاں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لوگ بھی نہیں پڑھیں گے، علماء بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گا اور لوگ گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آنے والے بنیں گے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور چند روپے اور چند پیسوں کے عوض پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جس کے متعلق بتایا جاتا کہ یہ بندہ نیک صالح نہ تھا، یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والا منافق مر گیا ہے، مرنے والا یہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے یہ اسلام کا مخالف تھا، مر گیا ہے، آپ کا حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنی پڑھانی تو دور کی بات ہے، فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ آپ نے اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگنی ہے۔ اور جو مشرک مر جائے، جو کافر مر جائے، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ہی نہیں۔ پتہ ہے کہ یہ مشرک مر گیا ہے، پتہ ہے کہ یہ بدعتی مر گیا ہے، پتہ ہے کہ یہ مرنے والا اللہ کی حدود پامال کرنے والا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، والذین آمنوا، اور موحدوں کی بھی یہ شان نہیں ہے، مومنوں کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ یہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک مشرک کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان مشرکوں کے پاس بھی، ان لوگوں کے پاس بھی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہے، لیکن کیا ہے اس کا معنی اور مفہوم اپنی عقل کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق، اپنے مقصد اور اپنے مفہوم کے مطابق۔ اس بندے نے کہا علی رضی اللہ عنہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے۔ تو آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے اسی قرآن میں تو یہ آیت بھی نازل کی ہے نا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کی شان بھی نہیں، اہل ایمان کی شان بھی نہیں کہ ایک مشرک مر گیا ہے اور وہ مشرک کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ مومنوں کا طریقہ نہیں کہ مشرک مر جائے اور وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ مرنے والا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مرنے والا قریبی رشتہ دار ہے، مشرک مر گیا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی جائے گی، کیونکہ مشرک ایسا گندا انسان ہے کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس فوت شخص کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے زیادہ لوگ ہونے چاہیے،
زیادہ لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ میت رکھ دیں اور اعلان کرتے پھرے پورے شہر میں اور پورے صوبے اور پورے ملک میں اعلان کیا جائے فلاں فوت ہو گیا ہے، آئے اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تدفین میں جلدی کرو، اور لوگوں میں تشہیر اس انداز سے نہ کرو کہ جسے نعا کہا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کا اعلان ایک تو ہم عام اعلان کرتے ہیں، اور ایک زمانہ جاہلیت میں اعلان کیا جاتا تھا جسے نعا کہا جاتا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا اور اعلان کرنے والا رو رہا ہے، زمانہ جاہلیت کے کلمات ادا کر رہا ہے، جیسے آج ہماری خواتین کرتی ہیں۔ اعلان بھی کیا جا رہا ہے اور نوحہ بھی کیا جا رہا ہے، سینہ بھی پیٹا جا رہا ہے، گربان بھی چاک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسی تشہیر سے منع کیا۔ فوت ہونے والا ہو گیا، جلدی تدفین کا انتظام کریں، جلدی غسل کفن دفن کا انتظام کریں۔ اس دیر میں جتنے لوگ زیادہ جمع ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے والے کے نماز جنازہ میں 100 مواحد اور دوسری روایت میں 40 مواحد ایسے شریک ہو جائیں لا یشرکون باللہ شیئا، جو مواحد ہیں انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، وہ 40 بندے مرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرما کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن مرنے والا بھی مواحد ہو، مشرک نہ ہو۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں نماز جنازہ کے حوالے سے، جنازے کے ساتھ چلنے کے حوالے سے بدعات بڑی عام ہیں، اور ہم اہل الحدیث بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم میت کے ساتھ چلتے ہوئے بدعات دیکھتے نہیں بلکہ کرتے بھی ہیں۔ کہنے کو اہل الحدیث ہیں، کہنے کو وہابی ہیں، کہنے کو اہل السنہ ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان پوری بدعات میں شامل اور شریک ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا بنار، جب آپ جنازہ لے کے گھر سے نکلو، بصوت جنازے کے ساتھ تمہاری رونے کی آواز نہ ہو، نوحہ نہ ہو، زمانہ جاہلیت کے کلمات نہ ہوں، اور جب میت گھر سے لے کے نکلو تو تمہارے ہاتھ میں مشعل بھی نہ ہو، آگ بھی نہ ہو۔ اور دوسری روایت اس کے ساتھ جمع کریں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا عمل کیا تھا؟ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنازہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہ کرتے کہ میت کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے اور جنازہ جا رہا ہے اور اپنی زبان سے الفاظ ادا کریں، اپنی آواز بلند کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب جنازہ لے کے نکلو بصوت، اس کے ساتھ آواز نہ ہو۔ صحابہ کا عمل کیا ہے کہ یکرہون، وہ ناپسند کرتے تھے کہ جب میت لے کے گھر سے نکلے ہیں، جنازہ لے کے نکلے ہیں، کہ ہم اپنی زبان سے آواز نکالیں۔ یہ محمد کریم کی حدیث اور صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ جیسے ہی چارپائی کے پائے کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا، تو جس نے ساری زندگی وضو نہیں کیا، جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی کہتا ہے کلمہ شہادت۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اہل الحدیث کے گھروں میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنازہ لے کے گھر سے نکلے ہو تو خاموشی سے چلو۔ اور پھر ہمارے ہاں تو اتنی بدعات ہیں اور اتنے رواج ہیں اور اتنی قباحتیں اور جاہلیتیں ہیں کہ میت پیچھے ہے، نعتیں پڑھنے والا آگے جا رہا ہے اور وہ نعتیں پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی زبان سے ذکر کر رہا ہے، لوگ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا خاموشی سے چلو۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، محبت کا دم بھرنے والا، عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والا، یہ ساری بدعات کر رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے
کہ جنازے کے ساتھ اس طرح ذکر اذکار کرنا عیسائیوں کا طریقہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہمارے عقل میں اور ہمارے فہم میں یہ سوال آیا کہ یہ بات اور یہ طریقہ ہم نے کن سے لیا ہے؟ یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے کہ جب وہ چارپائی گھر سے اٹھاتے ہیں ساتھ میں تورات انجیل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تدفین کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، میت گھر سے اٹھائی ہے، خاموشی سے چلو۔ محمد الرسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، نماز جنازہ ادا کرو۔ آپ کا طریقہ یہ ہے، تدفین کرو اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کرو۔ آپ نے تو یہ طریقہ بتا دیا، اور ہم ہیں کہ ہم میت گھر سے اٹھاتے ہیں، ساری زندگی کا بے نمازی وہ کلمہ شہادت اور نہ جانے آگے کیا کچھ پڑھتا ہے۔ اور نعت خوانوں کی بھی عجیب منطق ہے، امیر مرنے والا مر جائے تو زور زور سے اور بڑی نعتیں، اور کہتے ہیں ذرا جنازے کو آہستہ لے کے چلیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جنازے کو آہستہ لے کے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ جنازہ جلدی جلدی لے کے قبرستان کی طرف چلنا چاہیے۔ محدثین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کی ہے کہ اتنی جلدی لے کے چلو کہ تمہارے قدم اتنے تیز اٹھے کہ آپ کی مشابہت دوڑنے کے ساتھ نہ ہو، یعنی تیزی کے ساتھ جنازہ قبرستان کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں آہستہ چلو آہستہ، لوگ پیچھے سے مل رہے ہیں۔ اور نعت خواں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ امیر مر گیا ہے، جتنی زیادہ نعتیں پڑھیں گے بعد میں اتنی زیادہ خدمت ہوگی، اور غریب مر گیا ہے تو اس بیچارے کے اپنے رشتہ دار ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ طریقہ نہیں دیا، ہم نے یہ طریقہ عیسائیوں سے لے لیا اور کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے اور طریقہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے لے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنازے کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا چاہیے، گاڑی پہ لے کے نہیں جانا چاہیے۔ جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا چاہیے، جنازہ گاڑی پہ لے کے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں مجبوری ہو، جیسے ہمارے شہر میں قبرستان دور ہے، باقی شہروں میں بھی قبرستان دور ہوتے ہیں، پیدل پہنچنا یا پیدل چارپائی اٹھا کے لے کے جانا مشقت کا کام ہو، زیادہ دور ہو، پھر گاڑی پہ لے کے جانے کی گنجائش ہے، ورنہ کندھوں پہ چارپائی اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جانا یہ محمد کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ گاڑی پہ کیوں نہیں لے کے جانا؟ اس کی بہت سی قباحتیں ہیں، ان میں سے 3 قباحتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے جنازہ گاڑی پہ لے کے جانا یہ یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں کی مشابہت ہے، غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مریض کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اگر جنازہ گاڑی پہ چلا گیا، لوگ اپنے موٹر سائیکل اور اپنی گاڑی پہ چلے جائیں گے، تو جو آخرت کی یاد دہانی اور آخرت کی فکر ہے بندے کو وہ سبق حاصل نہیں ہوتا، آخرت کی یاد دہانی کا سبق مفقود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے جنازے کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جانے کا حکم دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے جنازہ چارپائی گاڑی پہ لے کے جاتا ہے تو وہ سنت چھوڑ کر بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور بدعتی شخص کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو جنازے کے حوالے سے ہمارے لیے اہم اور ضروری ہیں کہ ہم ان سے آگاہی حاصل کریں، اور یہ آگاہی صرف اپنے تک محدود نہ ہو، آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ بتایا اور ہم یہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے اعمال سے اجتناب کیجیے جو آپ کے سنت کے خلاف ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔